بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم کا عذاب انتہائی خوفناک ہے اور جہنمیوں کو جہنم سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ یہی ہمارے آج کی قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 22ویں آیت مبارکہ۔ تسلسل وہی ہے پیچھے والی آیات مبارکات والا کہ جہنمیوں کا خوفناک انجام۔ اسی بات کو رب کائنات نے آگے بڑھایا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو، کر نکلے، منہا، اس جہنم سے، من غم، من شدید قسم کے غم سے، اعیدو، ان کو لوٹا دیا جائے گا، فیہا، اس میں، وذوقوا، اور کہا جائے گا کہ چکھو، عذاب، سزا، الحریق، جلنے کا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب بھی یہ وہاں کے غم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو یہ وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے اہل علم، خاص طور پر امام اعمش کے واسطے سے ایک بات نقل کی ہے کہ جہنم کی آگ سیاہ اور اندھیری ہے۔ عام طور پر آگ روشن ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ کالی ہے، اور وہ اس قدر خوفناک ہے کہ وہاں پر جہنمیوں کے لیے سانس لینا بھی محال ہوگا۔ اور پھر اس حوالے سے امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ نہیں ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر آزاد ہوں گے، نہیں، ان کے پیروں میں بوجھل بیڑیاں اور ہاتھوں میں انتہائی مضبوط ہتھ کڑیاں ہوں، اور یہ آگ کے شعلوں پر
بلند ہوں گے، جس طرح کوئی چیز ابل کر باہر نکلنے لگتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ پر امید ہو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، فرشتے وزنی ہتھوڑے آہنی گرز کے ساتھ ان کو دوبارہ وہاں پر پھینک دیں گے اور کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چکھو۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ السجدہ کی 20ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور آخری جملہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہم یحانون بالعذاب قولا وفعلا، ان کی توہین کی جائے گی جہنم میں بری طرح، قول کے ساتھ بھی اور فعل کے ساتھ۔ دیگر اہل علم کی آراء کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے پہلے تفسیر ابن جریر، پھر تفسیر القرطبی، اور اس کے بعد ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا تعلق کفار اور مشرکین کے ساتھ ہے، جن کو کسی قیمت پر بھی جہنم سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سورہ فاطر آگے آ رہی ہے 36ویں اور 37ویں آیت مبارکہ، والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، موت نہیں آئے گی ان کو اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ جو ظالم کفر کا راستہ اختیار کرے اس کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور وہاں پر وہ چیخیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیجیے، ہم جو اعمال کرتے تھے ان سے ہٹ کر نیک اعمال کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر عطا نہیں کی تھی؟ تمہیں نصیحت کرنے والے نہیں آئے تھے؟ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا؟ اب اس عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وذوقوا عذاب الحریق، ایسی عذاب، ایسی سزا جو کہ دلوں کو اور جسموں کو جلا کر راکھ کرو۔ امام ابن عطیہ، امام بغوی اور ابن عاشور نے اسی بات کا جزم کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی طریقے سے جب ہم وحدت و تفسیر میں جا کے اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر یہ جو باتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک دو اور چیز سمجھائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہنمی آگ کے شعلوں پر بھڑکتے ہوئے ایک دفعہ باہر نہیں نکلنے کی کوشش کریں گے، بلکہ یہ کام بار بار ہوگا۔ سورہ غافر کی 49ویں آیت مبارکہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ، یہ جہنمی جہنم میں دروغوں سے کہیں گے اپنے رب سے کہو صرف ایک دن کے لیے عذاب کو ٹال دو۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، قرآن کہتا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی جہنم کی دروغہ سے کہیں گے کہ اے جہنم کے دروغے، اللہ تعالیٰ سے کہیے ہمیں موت ہی عطا فرما دیں۔ جواب ملے گا انکم ماکثون، سورہ زخرف کی 77ویں آیت مبارکہ ہے، تم یہیں پہ ہمیشہ رہو۔
لا یموتون فیہا ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، سورۃ الاعلیٰ کی 13ویں آیت مبارکہ ہے۔ پھر وہاں پر نہ تو موت آئے گی اور زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، آیت مبارکہ کی تفسیر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ عربی صرف و نحو سے دلچسپی رکھنے والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کلما ارادو ان یخرجوا منہا من غم، یہ من غم بدل اشتمال ہے، منہا سے۔ اور یہ جو کہا جائے گا نا کہ جہنم کے اندر پلٹ کر چلے جاؤ، یہ کہنے سے مراد اگر کوئی یہ لے کہ صرف زبانی کلامی کہنا ہے تو یہ بات غلط۔ اس کہنے سے مراد زبانی کہنا بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہے۔ تفسیر المراغی میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ وہاں پر کوئی ایک قسم کا عذاب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، بلکہ اس سے بھی پہلے سختی کے ساتھ ان کے ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کسی انسان کے ہاتھوں اور پاؤں کو اس انداز سے باندھ دیا جائے کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکے، تو یہ بذات خود ایک اذیت ہے۔ اب اس حالت میں اس کو جہنم کے اندر اب بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے، پھر وہ آگ بھی کالی سیاہ، اس قدر کالی کہ کوئی چیز نظر نہ آئے، پھر اس کے بعد وہ آگ اس کو اچھالے اور اوپر سے اللہ کے فرشتے ہتھوڑوں کے ساتھ گرزوں کے ساتھ ماریں اور ساتھ اپنی زبانوں سے یہ کہیں یہ تمہاری سزا ہے، اب کرو مزے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ ان تمام قسم کی خوفناک سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مان لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے معمول کے مطابق یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات جو کہ فرقہ واریت سے بالاتر ہیں ان پر مشتمل قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جواب اور مختلف موضوعات پر دروس آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ میں کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔